اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈارٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا اور آج اس سلسلے کا 23واں پروگرام۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ 5 شوال 3 ہجری جمعہ کی نماز کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مدینہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار کی غزوہ احد کے لیے تیاری کی خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی قیادت ابو سفیان نے کی۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں اور انہیں پانی پلاتی رہیں۔ اس غزوہ میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اس غزوہ میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے شہید کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور جان ساری کے سبب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا۔ یہ غزوہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان میں سے 300 افراد لے کر علیحدہ ہو گئے، کیونکہ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ میری تجویز نہیں مانی گئی کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر کی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر صرف 700 لوگوں پر مشتمل رہ گیا، جبکہ کفار کا لشکر 3000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 سواریاں تھیں، جبکہ کفار کے پاس 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے اور 700 زرہ بختر لوگ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے ایک وقت پر غلبہ حاصل کر لیا، لیکن جو دستہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں احد کے عقب میں تعین کیا تھا اور اسے یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو مسلمانوں نے غلبہ بھی حاصل کر لیا ہے تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے، لیکن جب اس دستے نے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل کرتے دیکھا تو وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کیا اور اس طرح ایک مرتبہ پھر جنگ کا پانسا پلٹ دیا، لیکن مسلمانوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو کر مقابلہ کیا اور یوں یہ جنگ بغیر ہار جیت کے ختم ہوئی۔ 7 شوال 3 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ابو سفیان کے لشکر کا ہمراہ الاسد تک پیچھا کیا گیا۔ چنانچہ اس غزوہ کو ہمراہ الاسد کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے فوراً بعد 3 ہجری میں سود کی مکمل ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ اسی غزوہ کے بعد 3 ہجری میں یتیموں کے حقوق کے احکامات نازل ہوئے۔ 3 ہجری میں ہی غزوہ احد کے بعد وراثت کے قوانین بھی نازل ہوئے۔ 3 ہجری میں ہی شادی کے احکامات، میاں بیوی کے حقوق اور مشرکین سے شادی کی ممانعت کے احکامات نازل ہوئے۔ 3 ہجری کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک ام المساکین حضرت زینب سے ہوا۔ اس نکاح کے وقت میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ حضرت زینب کی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت چند ماہ رہی، کیونکہ آپ نکاح سے چند ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ غزوہ نجران یا بنی سلیم بھی 3 ہجری میں پیش آیا۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 23واں پروگرام پیش کیا گیا۔ اے ڈارٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔